اور اس کی خوشبو بہت عجیب تھی، بہت دور سے خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا اور یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے بڑی مہنگی خوشبو خریدتے ہیں، بہت دور سے خوشبو آتی ہے، بہت عمدہ خوشبو تمہارے اندر سے خوشبو کی آتی ہے، یہ تو اس پر بہت پیسے خرچ ہوتے ہوں گے، بہت درہم خرچ ہوتے ہوں گے، تم کیوں اتنی مہنگی جو ہے خوشبو استعمال کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، یہ تو ایک راز کی بات ہے۔ کہ راز کی بات کیا ہے؟ کہ راز کی بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی ایک دکان ہے، والد صاحب اس پر تجارت کرتے ہیں، میں بھی وہیں پر جو ہے بیٹھا رہتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد سے کچھ سامان لیا دکان پہ سے، اور پھر یہ کہا کہ اپنے اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو، پیسے اور اس کی قیمت میں گھر سے اس کے ہاتھ بھجوا دو۔ فرماتے ہیں کہ میں والد صاحب نے مجھے بھیج دیا اس عورت کے ساتھ، بوڑھی عورت کے ساتھ، اور جب میں گھر کے اندر جو ہے وہاں پر داخل ہوا، وہ بڑا عالی شان گھر تھا، وہاں پر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، مسہری پر تکیہ لگائے ہوئے، اس نے مجھے اپنی طرف بلایا، اپنی طرف راغب کیا، اور وہ چاہتی تھی کہ مجھ میرے ساتھ غلط کام، ناجائز حرام کام کرے، زنا کرے۔ مجھے اپنی طرف راغب کیا کہ میں بھی حسین و جمیل تھا، میں بھی خوبصورت تھا، اس نے مجھے اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، میں کہاں پر آ کر پھنس گیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے 2 منٹ جو ہے اجازت دے دو، مجھے بیت الخلا جانا ہے، واش روم جانا ہے، اور میں بھی آ گیا۔ وہ جیسے ہی وہاں پر جو ہے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے اللہ اس گناہ سے بچا لے۔ انہوں نے کیا کیا، جو غلاظت اور گندگی تھی اس کو اپنے اوپر مل لیا، اس غلاظت و گندگی کو اپنے اوپر مل لیا، اور ملنے کے بعد باہر نکل کر آ گئے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، دیکھ کر یہ تو کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، بتائیے گیا تھا وہ جو ہے کھڑا کرنے، اس کو اپنے اوپر لگا کر آ گیا اور اسے وہاں سے باہر نکال دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھاگا آیا، ایک نہر کے پاس پہنچا، نہر کے اندر میں نے ڈبکی لگائی، غسل کیا، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کیا، اور اس کے بعد میں اپنے گھر پہنچا۔ جب میں رات میں لیٹا ہوں، رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ خواب میں ایک فرشتہ آتا ہے اور مجھے یہ بشارت دیتا ہے، یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تیری یہ ادا بہت پسند آئی کہ تو نے باوجود کہ تیرے پاس سارا موقع تھا کہ تو اس کے ساتھ وہ زنا کر سکتا تھا، وہ گناہ کا کام کر سکتا تھا، لیکن صرف تو نے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کہ مجھے اس گناہ سے بچنا ہے، یہ مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، تو تو نے یہ تدبیر اختیار کی اس گناہ سے بچنے کی۔ اللہ رب العزت کو تیری ادا پسند آئی۔ تو فرماتے ہیں فرشتے نے میرے سارے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیا خوشبو کا۔ فرماتے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، گناہ سے بچتا رہا، اللہ کے خوف سے ڈر کر بچ گیا گناہ سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہش سے بچا لیا، ناجائز جگہ پر اسے خرچ نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ تو اللہ کے سامنے دوسرا سوال بندے کا کیا ہوگا؟ اس جوانی جو ہم نے دی ہے، اس جوانی کو کس کام میں لگا کر آیا ہے؟ اچھائی کے کام میں لگا کر آیا یا برائی کے کام میں لگا کر آیا؟ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا کر آیا یا نافرمانی میں لگا کر آیا؟ اس لیے اس جوانی کی نعمت کی قدر کرو اور اس جوانی کی نعمت کو اللہ کی تابعداری کے اندر گزارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کے اندر گزارو تو کامیاب ہوں گے، ورنہ اس جوانی کے بارے میں بھی اللہ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے۔